بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہفتہ ہے اور 12 محرم الحرام 1443 سن ہجری۔ تو رات کو جو لائیو سیشن تھا اوباش رویوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا، پھر مجھے کال آئی اور اس کو روکنا پڑا۔ تو یہی طے پایا کہ اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم نکلے اور موڈ بنے اور پھر میں اس کو ریکارڈ کر کے تاکہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیا جا سکے۔ جو صبح کی سیر ہے معمول کے مطابق، صبح آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تلخ یا سخت باتیں نہ ہوں، تو اس لیے اسی مزاج کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ چونکہ صبح بڑا دل کرتا ہے اچھی باتیں، خوشبو والی، تازگی والی، رنگوں والی باتیں کی جائیں، تاکہ تھوڑا سا انسان کے جو اعصاب ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسی بھی معاشرے میں، پوری دنیا کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پہ نظام کیسے وضع کیا گیا، تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہمیں ضرور نظر آئے گی۔ ایک دم سے راتوں رات نہ تو ترقی ہوتی ہے، نہ ہی راتوں رات زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عروج زوال کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کی جو اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں اس کا نظام کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ پانی کو بہنے کے لیے راستہ چاہیے، اظہار کے لیے بھی آپ کو مختلف پیمانے بنانے پڑتے ہیں۔ تو قومیں اپنے اپنے ذوق کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان کو وہ میٹ کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ وقتی طور پر خدا کے تصور کو خارج کر دیں اپنی سماجی زندگی سے، تو پھر بھی ایک آپ کو نظام چاہیے ہوگا، انسانوں کا بنایا ہوا نظام۔ اس کا تعلق انسان کے تجربات کے ساتھ ہوگا کہ اوور دا ایئرس لوگوں نے، مختلف نسلوں نے انسانی تجربات سے جو کچھ سیکھا، اس کی روشنی میں انسان نے ایک نظام وضع کر دیا۔ جیسے زیادہ دور جا کے آپ کو میں نہیں سمجھانا چاہتا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں جو نوجوان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کیوں بنا تھا، اسٹیبلش ہوا تھا۔ عالمی جنگ اول، عالمی جنگ دوم، یہ نتائج جب سامنے آئے تو
خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے تاکہ آئندہ عالمی پیمانے پر یہ نوبت نہ آئے۔ کسی اسکول کی مثال لے لیں، کالج کی یا ہاسپٹل کی، تو ہمیشہ پچھلے تجربات، جو ماضی کے سابقہ تجربات ہوتے ہیں، حوادث ہوتے ہیں، انسانی مشاہدے میں جو چیز آتی ہے، اس سے اگلے دور میں تھوڑی بہتری پیدا کی جاتی ہے۔ حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں۔ کرکٹ کے کیپٹن کو جب تبدیل کیا جاتا ہے تو نیا کیپٹن آتا ہے، وہ اپنا نئے سرے سے کچھ چیزوں کو ٹرائی کرتا ہے، پھر کچھ چیزیں پہلے سے بہتر ہوتی ہیں، کچھ نئے تجربات ہوتے ہیں، وہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو جن معاشروں نے، جن قوموں نے ترقی کی ہے سماجی طور پر، فزیکل ورلڈ میں، انہوں نے اپنے ماضی کے تجربات سے سبق سیکھا ہے اور پھر وہ آگے بڑھے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، سائنس کو لے لیں، سائنس کی بھی جتنی تھیریز ہیں وہ مسلسل پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں۔ جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں، ہر نئی ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں، اس کا ٹیکنالوجیکل بیک گراؤنڈ ہوگا۔ جیسے روبوٹس، اگر آپ روبوٹک ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تو اس وقت آج کے دور میں 2021 میں جو روبوٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ان کے اندر جو کانشسنس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، انسان کی جلد کے حوالے سے، یا وہ سیلف اویئرنیس کا ایک لفظ، آپ خود آگہی، کہ روبوٹ کو خود پتہ ہو کہ وہ ایک روبوٹ ہے اور وہ خود ہی اپنے معاملات جو ہے انسٹرکشنز فیڈ کرنا شروع کرے، جس کے اوپر سائنس فکشن میں موویز بنی ہوئی ہیں کہ ایک وقت آئے گا روبوٹس جو ہیں وہ دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو اس وقت جو روبوٹ ہے وہ ریٹارڈڈ کاکروچ، 2-3 سال پہلے سے یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جیسے ریٹارڈڈ کاکروچ ہوتا ہے، جتنی اس کی انٹیلیجنس ہے اتنے روبوٹس بہرحال انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں اپنے طور پر۔ تو ہر نیا روبوٹ جو ہے وہ پچھلے روبوٹ کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں کی مثال لے لیں تو خاندان بھی جب ترقی کرتے ہیں، عروج کی طرف نکلتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے جو پیڑھی ہوتی ہے، نسل ہوتی ہے، اس کے تجربات کی روشنی میں کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی مثال لے لیں کہ ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں جسمانی طور پر، عقلی طور پر، دانش میں، تو دراصل ہمارے پاس بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ تجربات کرتے کرتے جب ہم پیرنٹس بنتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے ناصح بن جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو بہت ساری باتوں پہ لیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، اس طرح بات نہیں کرتے۔ ہر معاشرے نے ایسے ہی کیا ہے، چونکہ پیرنٹس بہرحال ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان کے پاس۔ تھوڑا سا فرق ضرور آتا ہے کہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، تو جنریشن گیپ بھی ایک آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ پیرنٹس کی طرف سے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں ہر معاشرے میں۔ چھوٹے بچے جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو گود میں اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، آنکھیں کھول کے ان کی نگہداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ مختلف جو ڈائیورسیفائز ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ انسانی عقل جو 21ویں صدی میں پہنچی ہے، انسانی شعور سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ہر لحاظ سے اس نے کوئی نہ کوئی نظام وضع کیا ہے۔ یورپ کی مثال لے لیں، یورپین جتنی بھی اقوام ہیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، رشیا کی مثال لے لیں، چائنا کی، جاپان کی، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کے بعد دنیا نے کچھ سیکھا۔ اسی طریقے سے جرمنی کے حوالے سے جو ہٹلر کے واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہولوکاسٹ، بڑے خطرناک واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ بھی۔ تو انسان سیکھتا ہے، قومیں بھی سیکھتی ہیں، حکومتیں بھی سیکھتی ہیں، انسانوں کا اجتماعی شعور بھی سیکھ کے اس طرف نکلتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو بڑے بڑے بلنڈرز تھے، کیٹاسٹرافک سچویشنز دوبارہ نہ آئیں۔ پھر موسمیات کے حوالے سے آپ دیکھیں تو مکانوں کی تعمیر بدلتی جاتی ہے کہ اچھا زلزلے میں اس طرح کے مکان گرے ہیں تو آئندہ مکان اس طرح کے بننے چاہیے، جو سمندری علاقے کے پاس مکان ہے وہ اس طرح کا نقشہ ہونا چاہیے۔ ہم کیوں بار بار درخت اگانے کی بات کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے انسانی تجربے میں آیا ہے کہ اس سے جو یونیورسل ٹیمپریچر ہے، اس گلوبل ٹیمپریچر، اس کو روکا جا سکتا ہے، منیمائز کیا جا سکتا ہے، ٹپنگ پوائنٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ سمندروں کو آلودگی سے کیوں بچایا جاتا ہے؟ چونکہ ہمارے تجربے میں آیا کہ اس سے سمندری حیاتیات یا
جو آبی حیات ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نظام وضع ہوئے ہیں مہذب ملکوں میں، آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، فن لینڈ میں چلے جائیں، بیلجیم میں، ویر ایور یو گو، چائنا کو آپ دیکھ لیں، چائنیز بھی اپنی ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ نئی پالیسیز وہ بنائی ہیں انہوں نے، وہی چیزیں پھر ٹرانسپیرنٹ ہو کے سلیبس کا حصہ بنتی ہیں۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ قومیں وہ سیکھتی ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، طبقات سیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے سے بہتر سڑکیں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کبھی نہیں تھیں، اب وہاں پہ بھی سڑکیں ہیں، بڑے بڑے پلازاز بن گئے ہیں، اور حاجی جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے لیے تو سہولیات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو خیر بھی اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرتا ہے، اور جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی اپنے ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ تمام جو طریقے ہیں وہ استعمال کرتا ہے کہ وہ قانون کی نظر سے بچ سکے۔ تو گویا شر بھی ایڈوانس ہوتا ہے اور خیر بھی ایڈوانس ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس صورت میں آپ کو بتایا کہ جب صرف انسانی عقل بیس بنائی گئی ہے۔ انسانی عقل کو اگر کلی طور پر مان لیا جائے کہ انسانی عقل ہی راہ نجات ہے، تو بڑے زبردست قسم کے چمتکار ہو سکتے ہیں، ونڈرز ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو خالص مان لیں، آپ دہریے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کوئی خدا نہیں ہے اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، تو انسانی آبادیاں بہت سارے قوانین بنا لیں گی کہ اس ملک میں بے شک وہ کتنا ہی دہریہ ملک کیوں نہ ہو، خدا کو نہ ماننے والا ملک، جہاں پہ خدا کا وہ تصور نہ ہو جو مسلم ورلڈ میں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزر رہی ہے اس زمین کی حد تک۔ وہاں پہ نہری نظام، دریاؤں کا نظام، صفائی ستھرائی کا نظام، جو امن امان ہے گلیوں کا، اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کرائم وہاں پہ نہیں ہے، امریکہ میں بھی بہت کرائم ہے، وہاں پہ بھی ریپ ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی مرڈر ہو رہا ہے، ہر دوسرے سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی کرائم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی، لیکن وہاں پہ سیفٹی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ قانون یا جو نظام ایک بنایا جاتا ہے وہ نظام ٹرانسپیرنٹ ہے، اس نظام کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی یعنی ہر بندہ آنسریبل ہے۔ اگر آپ قانون کی نظر میں آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف کریں گی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، اتنی چھوٹ یا زیادتی ملے گی جتنی قانون میں ہے۔ پھر برطانیہ میں دیکھیں تو آئین بھی بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ، جاپان میں، افغانستان کا بھی ایک آئین ہے، ایک دستور ہے۔ اب آپ اس میں پہلے ہم صرف عقل کی بات کر رہے تھے، عقل ہر دور میں استعمال ہوئی ہے۔ جب ہمارا ٹرائبل زمانہ تھا تو جو لوگ خطرناک جانوروں کے علاقوں میں رہتے تھے انہوں نے جانوروں سے بچنے کے کچھ انتظامات کر لیے تھے۔ یہ میں آپ کو مختلف مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں کہ انسان نے بڑی ترقی کی ہے بہت سارے معاملات میں، خیر ہو یا شر۔ شکار کرنے کے ذرائع بدل گئے، مشینیں بدل گئیں، ہر چیز، ہتھیار بدلی ہو گئے، رہن سہن کے طریقے بدلی ہو گئے، ذرائع آمد و رفت تبدیل ہو گئے، کمیونیکیشن کے ذرائع بدل گئے۔ گویا ہر چیز کے اندر انسانی عقل کے کرشمے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کو مسلم ورلڈ کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں۔ مسلم ورلڈ میں جو کانسیپٹ ہے جیسے ابراہیمی ادیان میں ہے، لیکن کرسچنز اور جیوز سے زیادہ جو مذہبیت ہے، ریلیجیس یا اپنے دین سے محبت، دینی اقدار سے محبت، وہ بلا شرکت غیرے، بغیر کسی شک و شبہ کے پوری دنیا مانتی ہے۔ امریکہ کے صدر کی بھی اس پہ سپیچ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے شاعر کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مر مٹتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، اس دین کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو اب ہم جب مسلم ورلڈ کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ کا تصور بھی ہے۔ اب پہلے تھی بات انسانی عقل کی، انسانی عقل نے اپنے تجربات سے سیکھا۔ جب ہم
دین کی طرف آتے ہیں تو دین ہمارے سامنے وہی بھی پیش کرتا ہے کہ تنہا انسانی عقل جو ہے وہ تمام تر مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو کسی ایسے ذریعے کی ضرورت ہوگی جس میں پیغمبر آئیں، کیونکہ تنہا انسانی عقل جو ہے وہ سائنسدانوں کی مرہون منت ہے، نفسیات دانوں کی مرہون منت ہے، یا بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی مرہون منت ہے۔ دین جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پیغمبر انسانوں کے اور خدا کے مابین ایک وسیلہ بنتے ہیں تاکہ وہ جو ریویلڈ میسیجز ہیں فرام ڈیوائن پاورز، ڈیوینٹی یا خدا اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے، اس کی روشنی میں ہم انسان چونکہ اللہ کے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، لہٰذا اب ہمیں ہمارے سامنے کچھ الہامی کتب کا نقشہ ملتا ہے مذہب میں۔ ہم مسلم ورلڈ کی بات کریں تو قرآن ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور قرآن پہنچا ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے۔ ہمیں سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی ذات آدم سے لے کے آج کے دن تک کے جو ہمارے انسانی تجربات ہیں، چونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، اسی نے تو بنائے ہیں یہ زمان و مکان، خالق ہے، مالک ہے، تو وہ انسان کی نفسیات کو سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ لہٰذا اس نے جو دستور بنایا ہے، جو ضابطے دیے ہیں انسان کو فرد کی سطح پر، حکمرانوں کی سطح پر، معاشرے کو، وہ قرآن میں موجود ہیں۔ وہ تمام ضروری چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور پھر سپرد کر دیا پیغمبر کو کہ پیغمبر جو ہیں وہ اس کی وضاحت کریں۔ تو ہمارے سامنے احادیث کا ایک خزانہ موجود ہے، پھر بزرگوں نے اس کے اوپر تفکر کیا، سوچا، تو علم الحدیث وضع ہو گیا۔ اس سے پہلے فقہ کی ہمارے سامنے مثالیں آ گئیں، تفقہ فی الدین یعنی دین پہ سوچ بچار کی، جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اب ہماری جو عقل ہے، مسلم جو وزڈم ہے، وہ صرف اپنے اوپر انحصار نہیں کرتی، بلکہ وہ دین سے روشنی لیتی ہے، قرآن سے وہ روشنی لیتی ہے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق انسانی عقل کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم دین کی تعبیرات کی روح سے اپنے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنا نظام وضع کرتے ہیں۔ جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان یا آئین پاکستان کا اگر آپ کبھی مطالعہ کریں، 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس میں واضح طور پر ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا نور ہے اس کے متصادم نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری ایسی باتیں انسانی عقل کی سمجھ میں اگر نہیں بھی آتی تو ہمیں ہمارے اوپر جو وحی کی پابندی ہے وہ بہرحال لازمی ہمیں کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ساری تمہید جو میں نے آپ کو انسانی عقل کی پچھلے کچھ 20 25 30 منٹ میں آپ کو سب سیر کروائی ہے، اس سے ہم نے اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھنا تھا کہ ہمارے انسانی معاشرے جو کہ مسلم معاشرے بھی ہیں، ان کے اندر یہ گراوٹ اخلاقی طور پر کیوں دکھائی دے رہی ہے، یا اگر یہ ہر معاشرے میں ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو زیادہ نمایاں کر کے کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ کرائم ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا کرائم ہمارے ساتھ زیادہ ظلم و ستم کیوں کرتا ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں نظام کمزور ہے، عدل کا نظام کمزور ہے۔ آپ کسی غیر مسلم معاشرے کی مثال لے لیں، آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو باہر کے ملکوں میں ہیں، تو آپ ان سے پوچھیے گا ان کے علاج معالجے کا نظام کیسا ہے، وہاں پہ عدل کیسے ہوتا ہے، عدالتیں کیسے بیہیو کرتی ہیں، کیا وہاں پہ طاقتور دندناتے پھرتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ قانون کے ساتھ کھیل جاتا ہے، یا صدر سے لے کر چوکی دار تک، نچلی سطح تک ہر بندہ قانون کا پابند ہے۔ وہاں پہ آزادی بھی ہے ہمارے نزدیک، جس کو مادر پدر آزادی کہا جاتا ہے، لیکن اس آزادی کے اندر بھی ایک ڈسپلن ضرور ہے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے، اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے
زیادہ تر لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے اس تصور سے آزاد کر دیا ہے کہ گاڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس، ہمیں خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو تنہا انسانی عقل نے ایک نظام وضع کیا اور وہ بڑی کامیابی سے بہت سارے معاملات میں ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دین کی اصل شکل تھی وہ پچھلے کئی 100 سالوں سے موجود نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق بھی ہے، تعلیمات بھی موجود ہیں، اور ہمارا یہ ماننا بھی ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہو سکتی قرآن کی، چونکہ وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے قرآن کے ہوتے ہوئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ذکر تو محفوظ ہے، لیکن جو ذاکر ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی سوال کیا کریں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سوال ہی کرتا ہوں کہ ذاکر غیر محفوظ کیوں ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں؟ تو پھر مجھے ایک ہی سمجھ میں آتا ہے، کئی سالوں سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ نظام کمزور ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، ملغوبہ تیار ہو گیا ہے۔ ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے خدا کے ساتھ جینا ہے یا خدا کے بغیر جینا ہے، اور اس منافقت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تذبذب کی کیفیت آئی ہے، گو مگو کی کیفیت ہے، دو قسم کے نظام ہیں، دو قسم کے انسانی رویے ہیں، مختلف ناہمواریاں ہیں، مذہب الگ سزائیں لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، جہنم کا بھی ڈر ہے، ریاست کے الگ قوانین نظر آتے ہیں، ریاست کا جو ایک مشینری ہے وہ اور طرح ہمارے ساتھ بیہیو کر رہی ہے، ٹیکس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ایک عدالت سے بچو گے تو فتویٰ لگ جائے گا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، پھر گناہ کا تصور بھی ہے، اور اس سے ایک رویہ یہ پنپتا چلا جاتا ہے کہ تنہائی اور محفل میں فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، چونکہ بہت ساری ایسی چیزوں کی جو حلال تھے اس کی اجازت نہیں ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو انسان ایک طرف سے کلرجی کا پریشر لے رہا ہے، ایک طرف سے سسٹم کا پریشر لے رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین نقطہ جس پہ رات کو بھی بات کی، لیکن وہ بات چونکہ درمیان میں رک رہی تھی، وہ پورا میسج آپ تک نہیں پہنچا، اس کو تھوڑا سا میں مختصر کر کے دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جب تک طاقتور رویے جو ہیں، طاقتور وڈیرے لوگ، فیوڈلز یا قوت و اختیار والے جب تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے قانون کے آگے، تب تک پاکستان میں بالخصوص اور مسلم ورلڈ میں بالعموم زوال ختم نہیں ہوگا۔ جن ملکوں کے اندر تہذیب ہے یا ترقی نظر آتی ہے، خوشحالی نظر آتی ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت کی جو بارگاہیں ہیں، ادارے جو ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں، جن کی صحت اچھی ہے، جہاں خوشیاں ہیں، مسکراہٹیں ہیں، جہاں ہر طرح کا نظام ڈیلیور کر رہا ہے، وہاں پہ طاقتوروں نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے۔ طاقتوروں کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ قانون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ قانون طاقتور ہے، نظام طاقتور ہے۔ بدقسمتی سے ہم جب پاکستان کو یا انڈیا کو یا بنگلہ دیش میں، یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے یا تھرڈ ورلڈ ہے، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انڈیویجولز بہت طاقتور ہیں۔ آپ کے پاس مختلف طرح کی پاور اگر آ جاتی ہے تو قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ خود ہی قانون بنانے والے ہوں تو قانون آپ کا کیا بگاڑ لے گا، آپ خود ہی قانون کی تشریح کرنے والے ہوں تو قانون آپ کا کیا بگاڑ لے گا، آپ تو قانون کے اوپر ہیں، ابو دی لا ہیں۔ تو جو ابو دی لا سیگمنٹ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ قانون کی دسترس سے، گرفت سے باہر ہیں۔ اب چونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کے رویوں کی وجہ سے ہمارے اندر ایک گرج پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، جو بظاہر محسوس نہیں ہوتا، لیکن نفسیاتی طور پر اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے
اس کی ساری بنتن ہی اس طریقے سے ہے کہ مائٹ از رائٹ. تو ہم اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، وہ پاور آف منی ہو یا کسی بھی قسم کی طاقت ہو، تو وہ اس نظام میں بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے ون وے آر دی ادر جو ہے وہ ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اندر بھی جس میں طاقت ہے وہ اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے، جس کے پاس سفارش ہے اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر، ہماری جیلوں میں ضمانتیں ان کی ہو جاتی ہیں جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے. ٹی وی کے اوپر ہر روز ایسے پروگرام نشر ہو رہے ہیں اور کئی سالوں سے ہو رہے ہیں، اور وہ پروگرام ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہمارے نونہال دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ بچے جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بدتمیز نہ ہوں، جبکہ وہ ہر روز بدتمیزی دیکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، میں ایز اے لیکچرر اپنے بچوں کو لیکچر دیتا ہوں کہ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، جبکہ ان کو ہر روز ٹی وی پہ ڈسپلن توڑتے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ گالم گلوچ نہ دے، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کریں. تو میرے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سنتے ہیں. گالیاں دینے والے کون ہیں؟ سیاسی جلسوں میں سیاستدان گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی گالیاں چل رہی ہیں. میوٹ کر دیا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اکثر پروگراموں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میوٹ تو وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن میوٹیشن بھی ہو رہی ہے، نوجوان نسل کی میوٹیشن. ہم دیکھتے ہیں کہ تھپڑ مارے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کردار پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. پھر ہم الیکٹرانک میڈیا چینلز جو جن کی زیادہ انفلوئنس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا کے ہی کچھ سیگمنٹس ہمارے سامنے میڈیا کے ہی کرتوت لے کے آتے ہیں کہ بیہائنڈ دی کیمرہ کیا چلتا ہے، پروگرام پیڈ کیسے ہوتے ہیں، اینکر پرسنز کس طریقے سے خریدے جاتے ہیں، کس طریقے سے پراکسی وار کے لیے، پروپیگنڈا وار کے لیے یا سائی آپس کے لیے اینکر پرسنز کو خریدا جاتا ہے. ہمارے سامنے ہر روز رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں. کون سا صحافی کس کے پینل پر ہے، یہ بھی خبریں ہمیں میڈیا ہی بتا رہا ہے. تو وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، یا ان کی مثال لے لیں جن کے پاس ویسے ہی تعلیم اور شعور کی کمی ہے. ابھی ہم تعلیم و تربیت کے نظام پہ بات کریں گے، تو وہ کیا انفلوئنس لے رہے ہیں سارے خبروں سے یا تجزیوں سے. یہ جو سنسنی پیدا کرنے والے پروگرام ہیں وہ ہمیں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اساتذہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں اور ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام یا جمعے کے خطبے، اساتذہ کا جو لیکچر ہے، وہ سارے بے اثر اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ چونکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ایک صورتحال ٹی وی پہ نظر آتی ہے، سیاست کے منظرنامے میں بالکل برعکس صورتحال نظر آتی ہے. تو اس لیے ہماری جو اخلاقی پند و نساء ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. میں خود بھی فیل کرتا ہوں. تو یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اس کو آپ انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے گا کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ بہرحال اثرات لے رہی ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گالیاں کہاں سے سیکھیں گے؟ جب کوئی ان کے سامنے گالی دے گا تو وہ بچے گالیاں سیکھ لیں گے. جب کوئی تشدد والے واقعات ان کے سامنے آئیں گے تو وہ متشدد ہوتے جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ ہم ڈینائل کے فیز میں بھی ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ ڈائلاگ ملے ہوئے ہیں کہ اللہ مالک ہے، بس جی جو اللہ دی مرضی. کیونکہ جس معاشرے میں خدا کا تصور کامل طریقے سے نہ پہنچے، رسمیں رہ جائیں، روح ختم ہو جائے، اسپرٹ آف اسلام ہے وہ حقیقی معنی کے ساتھ سامنے نہ آ سکے، چونکہ وہی رویہ جو ہمیں سیاست میں نظر آتا ہے بدمعاشی کا، چونکہ ان کے پاس سیاست کی پاور ہے لہٰذا وہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. پولیس کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی بدمعاشی کا رویہ ہے. ہمارے ہاں بدمعاشی کے رویے پنپ رہے ہیں. پھر جس کے پاس مذہب کی اتھارٹی آ گئی ہے اس نے مذہب کی اتھارٹی کو استعمال کیا ہے، جس کے پاس تصوف کی اتھارٹی آ گئی ہے اس نے بھی استعمال کیا ہے، جس کے پاس کاروبار کی اتھارٹی ہے اس نے بھی استعمال کیا ہے. اور اس کی سب سے جو لویسٹ فارم ہوتی ہے وہ اس
انسان کی ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، یا اس استاد کی ہے جو بچوں کو ڈنڈے لے کے مارنا ہی شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب غم و غصے میں بھرے ہوئے ہیں، لوڈڈ ہیں، بارودی ہو گئے ہیں۔ اس لیے جہاں ہمارا بس چلتا ہے اور جو ہم سے کمزور ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا سارا غم و غصہ اتارتے ہیں، اور جہاں پہ جس کا بس نہیں چلتا وہ پھر چھپ کے جرم کرتا ہے، وہ واردات کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا غم و غصہ بھی نکالے، جرم بھی کرے، گناہ بھی کرے، تشدد کا مظاہرہ بھی کرے، لیکن منہ پر ماسک لگا کر، پکڑا بھی نہ جائے۔ تو اس لیے جو سب سے بنیادی ترین سطح تھی وہ تھا نظام۔ اب ہر روز ہم دیکھتے ہیں عدالتوں سے طاقتور جو ہیں وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طاقتوروں کے بارے میں پولیس کا، میڈیا کا، صحافیوں کا رویہ ہو رہا ہے۔ ان کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا، ان کی چار دیواری اس طریقے سے نہیں پھلانگی جاتی، ان کی چادر کا تقدس اس طریقے سے پامال نہیں ہوتا جس طریقے سے غریب کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مشق ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ فضول نہیں ہے، یہ شخصیات کو مرتب کر رہی۔ یہ جو ہمارے انسانی رویے ہیں پبلک کے، ہمارے لوگوں کے، ان کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، گالیاں بھی سیکھ رہے ہیں، تشدد بھی سیکھ رہے ہیں، بدماشی بھی سیکھ رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا وہ جب طاقتور محسوس کرتے ہیں خود کو تو وہ ہر حد پار کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف اسی صورت میں پکڑے جائیں گے جب آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے 20-25 سال میں مختلف اداروں میں آتا جاتا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، کہ جس کے پاس جتنی تگڑی سفارش ہوگی اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک لائسنس بنانے کی مثال لے لیں، جائز طریقے سے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے لگ جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی سفارش آپ کی ہے تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ بعض اوقات تو گھر بیٹھے ہوئے پہنچ جاتا ہے، اتنے تگڑے لوگ بھی ہیں ہمارے۔ پھر مختلف اداروں میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس قوت و اختیار ہے، تو اداروں کو بھی، اگر ادارے بھی اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے تو ملک میں ناہمواری شروع ہو جائے گی۔ خواہ وہ فوج ہی کیوں نہ ہو، ISI کیوں نہ ہو، کوئی بھی طاقتور ادارہ، سول بیوروکریسی کو آپ لے لیں، اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی سول بیوروکریٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، اور ان کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ پٹرول پمپ بھی اپنے کزن کو کھلوا کے دے دیتے ہیں، CNG بنوا دیتے ہیں، ہر قسم کا بزنس بھی شروع ہو جاتا ہے، ان کو لائسنس بھی ہر قسم کا مل جاتا ہے، ٹرک بھی ان کے چلتے رہتے ہیں لیکن غریب کے پکڑے جاتے ہیں، ان کے ہوٹل پہ چھاپا نہیں پڑتا لیکن ان کے مقابلے میں جو غریب ہے وہاں پہ فوڈ انسپیکٹر جاتا ہے، اور ان کو جو بزنس کا کمپٹیشن تھا اس کو پاور آف پولیٹکس کے ساتھ یا پاور آف سٹیٹس کے ساتھ ڈومینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو قانون منہ دیکھتا رہتا ہے، اور ہم قانون کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، قانون ہمارا منہ دیکھتا رہتا ہے، اور یوں شکلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کرے آپ اس پہ مزید ریسرچ کریں، آنے والے زمانے میں مزید ریسرچ ہو۔ اگر ہم مخلص ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مہذب ہو جائیں اور ہمارا یہ زوال ختم ہو، اور یہ جنگلی رویے جو ہیں ہمارے، اینیمل جس کے اوپر بات کرتے ہوئے سارے ہی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مجھے تو بڑی توہین محسوس ہوتی ہے کہ ہر دوسرے روز پاکستان میں 3 سال کی بچی کا، 7 سال کی بچی کا، اور یہ 400 بندوں کا واقعہ، یہ فلاں واقعہ ہو گیا۔ ٹک ٹاک کے اوپر آپ صرف کبھی 24 گھنٹے گزار دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اندر سے کس قدر بھوکے ہو گئے ہیں، کس قدر کھوکھلے ہو گئے ہیں، کس قدر ہم اپنی اخلاقی اقدار سے دور ہو گئے ہیں۔ صرف یہ نوجوان نہیں ہوئے، ان نوجوانوں کو بلیم اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ان نوجوانوں کو یہی کچھ سکھایا گیا ہے، یہی کچھ انہیں نظر آیا۔ اب ان کے پاس ایک موبائل آ گیا ہے، ان کے پاس اظہار کی ایک ایپ آ گئی ہے، تو وہ جو اندر ان کے پل رہے تھے جراثیم، وہ کھل کھیلتے ہیں، ان کو موقع مل گیا ہے۔ میں آپ کو خود کہتا ہوں، ذرا سی پابندی اتاریں، پھر دیکھیے اندر سے کس طرح کا اینیمل نکلتا ہے۔ ہر معاشرے میں یہی ہے، امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا انسان بھی اندر سے اسی طرح کا اینیمل ہوگا، کوئی مہذب سے مہذب شہری بھی اندر سے اسی طریقے سے وائلڈ ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، بچوں کو بچپن سے سیٹ بیلٹ باندھنا سکھایا جاتا ہے محبت کے ساتھ،
لیکن ہمارے ہاں قانون شکنی کو فیشن بنایا. ہم نے نہیں بنایا. غریبوں کے پاس تو اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ وہ قانون شکنی کو فیشن بنائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں وہ قانون کو توڑتے ہیں کیمرے کے سامنے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ وہ وکٹری کا نشان بنا کے عدالت سے باعزت بری ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے تو نہیں فرشتوں نے آ کے کہا کہ فلاں جو ہے وہ اربوں چوری کی ہے اس نے, یہ بھی مجھے ٹی وی پہ بتایا. سیاستدانوں نے ہی بتایا کہ ہمارے جو سیاسی پیٹی بھائی ہیں وہ اربوں لوٹ کے کھا گئے ہیں. مجھے بتایا گیا لندن میں یہ فلیٹس ہیں, سرے محل میں یہ ہو رہا ہے, رائیونڈ میں یہ ہو رہا ہے. مجھے ٹی وی پہ بتایا گیا. اور ساتھ ہی میں نے دیکھا, اللہ اکبر, کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے ایگزائل میں, جو ملک دشمن تھے, یہ مجھے ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے. معتبر اداروں کی طرف سے, معروف سیاستدانوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں سیاسی لیڈر جو ہیں وہ محب وطن نہیں رہے, وہ دشمن ہیں, وہ دشمن کی بولی بول رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ فلاں جماعت را کے ساتھ ملی ہوئی ہے. مجھے بتایا گیا کہ فلاں جماعت کی فیکٹریوں سے انڈین جو را ایجنسی ہے اس کے بندے نکلے ہیں. یہ مجھے بتایا جا رہا ہے. مجھے سے مراد یہ ہے کہ نوجوان کو بتایا جا رہا ہے. مجھے بتایا گیا مشرف صاحب کے زمانے میں بہت کچھ, لال مسجد کے حوالے سے ہو یا مشرف صاحب کے حوالے سے ہو یا ورٹ ایور. اسی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میرے جو چھوٹے بچے تھے جو تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے آنے والے وقتوں میں, انہوں نے اب سنا کہ وہ جس کو غدار, دشمن, پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا تھا, وہ واپس آ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اور وہ جو ملک کا ہیرو تھا, جس کے لیے کارگل پہ نغمے بھی گائے گئے, اب وہ جناب اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بن گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے. یہ ابس نہیں ہو رہی مشق. ہم نے کانوں میں نا ڈاٹ دیے ہوئے ہیں, غلاف چڑھ گئے ہیں, حجابات ہیں ہماری عقلوں پہ پڑے ہوئے. وہ بچے جو سن رہے ہیں یہ خبریں, مشرف صاحب کے دور میں پیدا ہونے والے بچے آج جوان ہو چکے ہیں. آج وہ جوان ہو چکے ہیں. وہ مسلسل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کھلواڑ جو کھیلا جاتا ہے. فلاں غدار ہے, فلاں دشمن ہے, فلاں لوٹ کے کھا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو لٹیرا کہا گیا وہی آ کے ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں کے قصے, تو کبھی کوئی غدار ہے, کبھی کوئی محب وطن بن جاتا ہے. اور جب وہ محب وطن بنتا ہے تو جس نے اس کو غدار کہا تھا اب وہ غدار بن جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہی جنگ ہے, یہی نوائے وقت ہے. اس کا ماحول بدلی ہو جاتا ہے ایک ذرا سی حکومت بدلنے سے. تو یہ صرف وہاں پہ کاروبار نہیں ہو رہا سیاست کا, یہ انسانی شخصیت کو تعمیر کر رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی مفادات کی خاطر مذہبی تنظیموں کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. مجھے پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ کب مائنڈ سیٹ جو تھا مذہبی اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا, کس نے کیا. بعض اوقات وطن کے لیے ضرورت تھی تو وطن سے محبت کرنے والوں نے استعمال کیا. بعض اوقات عالمی طاقتوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے بھی استعمال کیا. فنڈز دیے, ڈالر دیے, پاؤنڈ دیے, درہم, ریال دیے. ہم تو شروع سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ آج میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب ہم چھوٹے بچے تھے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو ہم مجاہدین کے ہاتھ چوما کرتے تھے. وی ور سپوز ٹو ڈو دیٹ. ہماری مسجدوں میں وہ آتے تھے افغان وار کے جو ہیروز تھے, ہم ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ہم مجاہد بننا چاہتے تھے. اس دور میں جو پی ٹی وی پہ پروگرام چلتے تھے, مساجد میں جو جمعے کے خطبات ہوتے تھے, وہ ہیروز بنا کر پیش کیا جاتا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ انہی طالبان کو, بیڈ طالبان, گڈ طالبان کی بحث, پھر میں نے دیکھا کہ انہی کے اوپر بہت ساری اور معاملات بھی آئے. 9/11 کے بعد بالکل ہی شفٹ آ گئی. تو وہ جو شخصیت ہمارے ہاں بن رہی ہے وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی. ہمیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ملتے چلے گئے. ایز اے نیشن ہماری ایک سمت نہیں رہی, کیونکہ ہماری سمتیں بدل جاتی ہیں. حکومت بدلتی ہے تو قوم کی سمت بدل جاتی ہے. مشرف صاحب کا دور ختم ہوتا ہے تو سلیبس چینج ہو جاتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں CSS تک سلیبس کچھ اور تھا, پھر کچھ اور ہو گیا. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, صحافیوں کے موڈ چینج ہو گئے, تجزیہ نگاروں کے تجزیے تبدیل ہو گئے.
کالم نگاروں کے کالموں کا رنگ روپ بدل گیا، شاعروں کی شاعری بدل گئی، قصیدہ لکھنے والوں کے قصائد بدلی ہو گئے، محراب و منبر پہ اور طرح کے خطبات سامنے آ گئے، امیر المومنین کی باتیں ہمیں سننے کو ملی، ہمیں بتایا گیا محرم اور غیر محرم کی کہانیاں سنائی گئیں، اور جن لوگوں نے سنائی میں نے دیکھا کہ وہی لوگ بے نظیر صاحبہ کی پارٹی میں بھی شامل ہوئے، آج وہی لوگ بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو مختلف دھڑوں میں تقسیم کیا گیا قوم کی نفسیات کو، یعنی ہمیں جو کچھ جس کے خلاف کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جس بندے نے ہمیں اس کے خلاف کیا تھا وہی اس کے ساتھ خوش فہمیاں اور خوش گپیاں اور پپیاں جپیاں وہ کر رہا ہے۔ یہ نوجوان جو دیکھ رہے تھے سارا کچھ ان کے اندر آیا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف ابھی سیاسی منظرنامہ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہمارے ساتھ، ہمیں قوم بننے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں بننے دیا گیا قوم، ہمیں استعمال کیا جاتا رہا، اور جو استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف وہ خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑتے آ رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو سیاستدانوں نے ننگا کیا، صحافیوں کو صحافیوں نے ننگیا کیا، مذہب والوں کو فرقہ واریت کی آڑ میں مذہبی جو نمائندے تھے وہ جو کتابیں لکھی گئی تھیں تکفیریت کے اوپر، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، ان کا بھانڈا بھی مذہب والوں نے ہی پھوڑا۔ اس سے انسان جو معاشرے میں نوجوان تھا، بچہ تھا، وہ غلط سمت میں جانا شروع ہو گیا، اس کا تشدد آنا شروع ہو گیا، چونکہ ہماری ہر چیز میں تشدد ہے، بغیر تشدد کے ہمارا سیاسی نظام نہیں چل رہا، بغیر احتجاج کے کسی کے کانوں پر جوں نہیں ریگتی، جب تک سڑکیں بند نہ ہوں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، جب تک سفارش نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یعنی شکلیں بگڑ رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے خدا کا تصور بھی رکھا ہوا ہے اور جہنم کی آگ بھی رکھ لی ہے ساتھ، اس وجہ سے ہمارے اوپر بڑی بے برکتی آئی ہوئی ہے۔ تو اب سیاسی نظام سے نکلتے ہیں، اب دوسرے نظام کی طرف آ جائیں۔ تعلیم و تربیت کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تفریق رہی ہمیشہ سے، اسکولوں کے اندر بھی فرق ہے، یہ غریب بستیوں کا اسکول ہے، یہ فلاں علاقے کا اسکول ہے، یہ بلوچستان کا اسکول ہے، یہ ان کا معیار تعلیم ہے، یہ سندھ کا معیار تعلیم ہے، یہ گلگت بلتستان کا معیار تعلیم ہے، اس پہ بھی عدل نہیں ہوا۔ بجلی کو دیکھ لیں، بجلی کی سہولیات بھی ریموٹ ایریاز میں وہ نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اس وقت بھی دیہاتوں میں 18 گھنٹے بجلی جا رہی تھی، چونکہ ٹی وی پہ دعویٰ کرنے والے چند لوگوں کو یہ سنا رہے تھے، لیکن وہ جو 40 to 50% آبادی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو رہی تھی ان کی کوئی سنتا نہیں، تو گرج پیدا ہو گیا۔ اور ہوٹلوں کے اندر میں نے خود بیٹھ کے کئی دفعہ گزر ہوتا ہے، جب چائے شائے پینی ہوتی ہے کبھی، اب تو خیر چھوڑ دیا، تو لوگ گالیاں دیتے تھے، بڑے خطرناک الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کیا پتہ بادشاہوں کو کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ پھر زندگی کی اور بہت ساری محرومیاں پولیس کے حوالے سے، پولیس کی اپنی بڑی محرومیاں، پولیس کے اہلکاروں کی جو سماجی یا معاشرتی ان کی جو محرومیاں تھی، اس کا ازالہ نہیں ہوا، کاغذوں میں ہوتا رہا۔ تو پولیس کے اپنے محکمے کے اندر وہ اس طریقے سے عدل نہیں ہو سکا پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کبھی چوکیوں پہ چلے جائیں یا تھانے پہ کئی دفعہ گزرتے ہوئے نظر پڑتی ہے تو ان کے پاس سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی مجرم جو ہے وہ ویگو میں بیٹھا ہوا بھاگ رہا ہے اور یہ پیدل، اور ان کی بندوقیں بھی اس طریقے سے نہیں۔ تو اس پہ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اگین یہی ہوا کہ جو ریموٹ ایریاز کی پولیس تھی ان کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے ان کے اندر یہ رویے پیدا ہوئے کہ مجرم کو پکڑا اس طریقے سے، اس کو چھوڑ دیا، اس نے پنکھا لے دیا، ٹیبل لے دیا، اس نے اسٹیشنری لے دی، اس طریقے سے تو نظام چل رہا تھا ہمارا۔ ایک ایسے ملک میں جس میں ایوانوں کے اندر نت نئے صوفے، ایئر کنڈیشن، پتہ نہیں کون کون سے زہرانے عشائیے چل رہے تھے، جہاں حکمرانوں کی گردنیں موٹی ہوتی چلی گئیں، وہاں عوام کا چہرہ پیلا ہوتا چلا گیا، تو یہ نکلنا تھا کہ کسی طریقے سے سامنے۔ پھر اسی طریقے سے کاروبار کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارا ناہمواریاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مذہب کے اندر بھی بہت ساری ناہمواریاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو فتوے تھے وہ بھی غریبوں پہ لگے،
اور زیادہ اثر جو ٹوٹا وہ بھی غریبوں پہ. آپ ہاسپٹلس کی طرف چلے جائیں. ہاسپٹلس میں آپ کو پاور چاہیے. ہاسپٹلس کے بزنسز بھی پاورفل لوگوں کے آگے. بہت سارے ہاسپٹلز، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے غریب بندے کے ساتھ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. چونکہ ہر وہ بزنس جس میں پروفٹ تھا وہ طاقتور لوگوں نے لے لیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر نہیں کیا. اگر کبھی قانون کے کسی اہلکار نے جرت کر کے ان کو پکڑ بھی لیا تو راتوں رات وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ گئے. اور وہ جس اہلکار نے یہ جرت رندانہ کی تھی، اس اہلکار کو یا تو قتل کر دیا گیا، یا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، یا پوسٹ کر دیا گیا. اور یہ مثال قائم کی گئی کہ آئندہ کوئی ایمانداری کرنے کی جرت نہ کرے. تو ہمارے اپنے ہی معاشرے کے اندر ٹی وی پر کامنٹری بھی کی گئی کہ بھائی تگڑے لوگوں کو یہ سہولیات حاصل ہیں، تم غریبوں کو یہ سہولیات حاصل ہیں. تو پھر غریب مائنڈ سیٹ جو تھا، تعلیمی سہولیات سے محروم، گھروں میں جن کو محرومیاں ہیں، بے روزگاری بھی ان کو نظر آ رہی ہے، ان کو جاب بھی نہیں مل رہی، ان کے تعلیمی سہولیات بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ شخصیت بنتی مضبوط قسم کی، صحت مند. کھیل کے میدان بھی اس طریقے سے نہیں رہے، اور ان کو کھیل کے میدانوں کے اندر بھی اسی امیری اور غریبی کے ستم سہنے پڑتے ہیں کہ جو بدماش ہے، طاقتور ہے، اس کا بیٹا بھی بدماش اور طاقتور ہے. وہ کالج میں بھی بدماشی کرے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کالج کا پرنسپل اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن چوکی دار کا بیٹا ہے تو اس کو کالج میں بھی مار پڑ سکتی ہے، اس کو کوئی ٹیچر بھی مار سکتا ہے، اس کو پولیس والا بھی مارے گا، اس کو گلی میں بھی مار لے گا. اس کو جیل میں بھیجنا بھی بہت آسان کر دیا گیا ہمارے معاشرے میں، چونکہ وہ غریب ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ والی وارث قانون کو بننا چاہیے تھا، بیسیکلی نظام کو بننا چاہیے تھا. تو ہم نے مجرموں کو بھی دولت کے ترازو میں تولا. اب جو طاقتور مجرم تھے وہ نکلتے چلے گئے. جب وہ نکلے تو وہ ہمارے ہی شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر آ کے سرے عام کلاشن کو لہراتے تھے. غریب آبادیوں کو ایک چھوٹے سے پسٹل کا لائسنس بنانے کی اجازت نہیں، لیکن طاقتوروں کو ان کی گاڑیاں روڈ پہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہوائی فائرنگ کرتی ہیں، قانون کچھ نہیں بگاڑتا. شراب کے ساتھ، چرس کے ساتھ اس کی مثالیں جوڑ لیں. نشے کے اوپر بھی یہی زیادتیاں کی کہ غریب جھگی میں بیٹھا ہوا جو ہے اس کے اوپر تو قانون چڑھ دوڑے گا، لیکن پوش ایریاز میں، جینٹری کے ایریاز میں، جہاں پہ اصولی طور پر قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ پہرے حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں. پھر آ جائیں اس کی طرف. یہ جو تجاوزات ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، غریب کا تندور گرا دیا جائے گا. ہر دوسرے روز ہم نے ٹی وی پہ خبریں دیکھیں کہ غریب کی ریڑھی کو پولیس والا بھی ٹھڈے مار رہا ہے. LDA CDA والے آتے ہیں، غریب کی ریڑھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. انہوں بیچاروں نے بھی تو اپنی دہاڑی لگانی تھی. اور پھر اسی میڈیا پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فلاں فارم ہاؤس ہے، فلاں روڈ کیوں بند ہے، چونکہ یہاں پہ ایک صاحب کی کوٹھی ہے، اور ان کے صاحب کے کتے کو ایک دفعہ کسی گاڑی نے ہٹ کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے وہ سڑک ہی بند کر دی. آج تک وہ سڑک بند ہے. پورے ملک میں آپ نقشہ کھینچ رہا ہوں، سپیڈ بریکر بنا دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو طاقتور ہے وہ جہاں سے چاہے گا سڑکوں کے اوپر ٹینٹ لگا کے اپنی شادی کر لے گا. مذہب نے بھی یہی کیا. مسجد کا بھی جہاں طاقت ہے وہ راہ روک لیتے ہیں. احتجاج میں یہی کچھ ہوا. جس کا دل کیا ہے سیاست میں اس نے سڑکیں بند کی ہیں، جس کا دل کیا اس نے مذہب کے نام پر سڑکیں بند کی ہیں، جس کا دل کیا اس نے روزگار کے نام پر سڑکیں بند کی ہیں، جس کا دل کیا اس نے قانون کے نام پر سڑکیں بند کر دی. VVIP پروٹوکول یہاں سے روٹ لگا دیا. کئی سال سے ہم ذلیل ہوتے ہیں، روٹ لگ جاتا ہے. تو ہمارے سامنے جو نقشے کھینچے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ عدل کا نظام جن معاشروں میں تھا وہاں پہ لوگوں نے، طاقتوروں نے بھی اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کیا. قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. ہمارے معاشرے میں ایک لیئر ہے جو ابو دی لا ہے، اور ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس ابو دی لا لیئر تک اس کے اثرات پہنچیں، اثر و رسوخ ہو. وہ ابو دی لا جو ہیں
وہ صرف اباب دی لا اوپر اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے اوپر رہنے کے انتظامات کو دائمی شکل دینے کے لیے نیچے اپنے کچھ ہرکارے پیدا کر رکھے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر صف میں، ہر گاؤں کی سطح پر ان کے ہرکارے موجود ہیں۔ یہ میں سائیکو انالیسس کر رہا ہوں آپ کو، اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہے مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، میں اپنی غلطی مان لوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے آج سارا دل کھول کے رکھ دیا ہے۔ رات کو یہی باتیں کر رہا تھا لیکن آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اگر ہم مخلص ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو یہ عدم برداشت کے ماحول سے نکالیں، اس تشدد سے باہر نکالیں، تو پھر یہ جو ہم گیم کرتے ہیں نا پارٹی والی، کہ کبھی عائشہ کے خلاف اور کبھی 400 بندوں کے خلاف، اس سے معاشرہ مزید بگڑ رہا ہے۔ چونکہ جتنی کوریج عائشہ کو ملی ہے اتنی کوریج ان غریبوں کو نہیں ملے گی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب طاقتوروں کی اولادیں بدماشی کرتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، تو وہ صرف بدماشی نہیں ہوتی، اس سے ایک پورا سسٹم بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک جو غریب طلبہ و طالبات ہیں ان میں محرومی کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امیر طالب علم، امیر ایلیٹ کلاس کا بچہ یونیورسٹی میں جو انتہائی نازیبا حرکت کرتا ہے اور اس کو ایک غریب نوجوان روکتا ہے، تو اس امیر نوجوان کی تنخواہ پر پلتے ہوئے باڈی گارڈ وہ آ جاتے ہیں اپنی گنیں لہرا کر، اور کالج کا نظام چوپٹ ہو جاتا ہے، یونیورسٹی رک جاتی ہے۔ تھر تھر لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کے پاس وہ بدمست ہاتھی ہے اور اس کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو پولیس کے غریب اہلکار بھی آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ غائب ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے میں آپ کو اس معاشرے کی ریالٹیز آج بتا رہا ہوں۔ پولیس والے کا ہاتھ سائیکل والے پہ اٹھ جاتا ہے آسانی کے ساتھ اور زناٹے کے ساتھ، لیکن ویگو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی بدمست بندے کے، جو کسی امیر کبیر طاقتور کا قوت و اختیار والے کسی صاحب کا بیٹا ہے، پولیس والا اگر کوئی بہت جرت بھی کرے گا اس کو روکنے کی، تو دوسرے دن اس پولیس والے کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ پیٹیاں اتری ہیں، رینک اترے ہیں، بہانہ کوئی اور ہی بنایا جائے گا۔ گرج اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ ایسے کر کے جاتے ہیں لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ آپ نے ہر روز فیس بک پہ وائرل ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ لڑکیاں، خواتین جو طاقت کے اس پہ ہوتی ہیں، وہ بھی دھمکیاں دیتی ہیں اہلکاروں کو، ٹریفک کے اہلکاروں کو، کہ تم ہوتے کون ہو، who the hell you are، مجھے روکنے والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مائی کے لالو نے جرت بھی کی ہے، لیکن وہ ایک واقعہ تو ہے، اس واقعے کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا، کبھی انٹرویو کر کے فالو اپ کیا کریں ایسی سٹوریز۔ یہ جتنا میں نے نقشہ کھینچا نا، یہ فضول نہیں ہو رہا، اس سب نے مل کر ہماری ایک سائیکولوجیکل لیئر بنا دی ہے، رویوں کو جنم دیا ہے، بدماش رویوں کو۔ آج ہماری نوجوان نسل باغی ہو چکی ہے اعلیٰ اقدار سے، خدا کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ہم ڈسپلنڈ نہیں ہیں۔ تو نوجوانوں کا قصور نہیں ہے، میں انہیں بالکل قصوروار نہیں سمجھتا، چونکہ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نظام نہیں ہے، اور اگر کوئی نظام ہے تو طاقتوروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ۔ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کل کو روزگار کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہیں، اور اس کے لیے بھی پتہ نہیں کس مرحلے سے انہیں گزرنا پڑے گا، سیویاں ہاتھ میں پکڑ کے۔ عام بندوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کاروبار کرنے کے کم سے کم مواقع ہیں، تو زیادہ تر برین ڈرین ہو جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی کمیشن لے جاتے ہیں، کوئی سی ایس پی آفیسر بن جاتے ہیں، اور اس میں بھی پھر سی ایس پی آفیسرز بن کر بھی اس کے آگے پھر 2 لیئرز ہیں، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ ان میں بھی جو ڈسپلنڈ رہنا چاہتا ہے ویلیوز کے ساتھ، وہ اتنا زیادہ بڑا افسر نہیں بنتا، اس کے پاس اتنی قوت و اختیار نہیں، چونکہ قوت و اختیار کے لیے آپ کو لنکس بنانے پڑتے ہیں، تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا اس علاقے کے ایم این اے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ اس علاقے میں کمشنر نہیں لگ رہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بٹر ریالٹیز ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پھر یونینز بن گئی ہیں، ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، پریشر ہی پریشر ہے۔ بہت سارے دھڑے ایسے ہیں جو اباو دی لا ہیں، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں قانون جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عدالتیں اتوار کو کبھی کسی غریب کے لیے نہیں کھلی. یہ ہمارے معاشرے کا سچ ہے، اور جب تک یہ سچ ہمارے معاشرے کا منہ چڑھاتا رہے گا، ہمارے معاشرے میں متشدد رویے پلتے رہیں گے. اور اس کا نقصان انہیں نہیں ہوگا، ایلیٹ کلاس کو، چونکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کے ساتھ، دولت کے ساتھ مزید کچھ گارڈز پیدا کر رکھے ہیں. چاروں طرف ان کے گھروں کے ارد گرد وہ گارڈز ہوتے ہیں. یہ سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک فون کال پہ ان کو ملک کی اعلیٰ محافظ فورس جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو مینار پاکستان کا واقعہ ہے. کاش ہم کسی ایک واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. میں نے آپ کو ایک دو لائیو سیشنز میں بتایا کہ میں کسی کی سائیڈ ہی نہیں لے رہا، اس لیے کہ یہ 2-4 روز کا کھیل ہے. جنہوں نے وائرل کروانا تھا کانٹینٹ انہوں نے کروا لیا، جنہوں نے ڈالر چھاپنے تھے چھاپ لیے، جنہوں نے اپنے پروگرام ہٹ کروانے تھے وہ کروا لیے. سبسکرائبر جن کو چاہیے تھے ان کو سبسکرائبر مل گئے، فالوور جن کو چاہیے تھے فالوور مل گئے. نقصان میرا اور آپ کا ہو گیا، نقصان میرے وطن کا ہو گیا. نقصان ان بندوں نے کیا جنہوں نے جان بوجھ کر یا نادانی میں یہ جملے لکھے کہ یہ پاکستان ہے یا درندوں کا وطن ہے. اس سے دل دکھا ہے میرا. آپ کو اس سوچ کے اوپر بات کرنی چاہیے جنہوں نے یہ درندے پیدا کیے ہیں. یہ درندے پیدائشی درندے تو نہیں ہیں، یہ حیوانی روپ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوا، دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. ہمیں نظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کون روک رہا ہے؟ یہی نظام، یہ بہت شاطر نظام ہے، یہ اپنی طرف انگلیاں نہیں اٹھنے دیتا. جب یہ 400 بندوں نے بدتمیزی کیا تو کہا گیا کہ 400، آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں مرد کیوں ہوں، یہ 400 پاکستانی یہ حیوان اب نہ وہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی اہل حدیث رہے، نہ کوئی اقلیت رہے، نہ وہ ووٹر رہے، کسی خطے کے نہیں رہے، اب وہ پاکستانی بن گئے. سیاست میں بھی یہی ہوا ہے. میں تو جب بھی، اور میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں اپنی پروفائلوں پہ نظر رکھیں. 2 قسم کی ٹونز، 3 قسم کی ٹونز کا بلکہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہمیشہ. میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں اور میرے طلبہ و طالبات بھی پہچانتے ہیں. اگر ایک واقعے کے پیچھے فوری طور پر آپ اسلام کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیں، آپ کی پوسٹوں میں یہ لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس لکھ لیا کریں ان کے نام. کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور اسلام پتہ نہیں کیا ہے جی، لٹھ لے کے چڑھ پڑتے ہیں اسلام کی اعلیٰ اقدار کے خلاف. یعنی ان کے سینوں میں، ان کے کلیجوں میں بغض ہے اسلام کے خلاف. وہ اس طریقے سے نہیں نکالتے. ان کو جب یہ موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسلام میں جو پردے کا تصور ہے، یہ دیکھیں جی فلانا، کوئی شخصی آزادی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جائے گا. یعنی صرف اپنی میڈیا کوریج کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا. ورنہ قرآن واضح طور پر ہر چیز سورۃ نور میں بھی بیان کر چکا ہے، تمام جگہوں پر، مرد و زن کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی واضح نشانیاں موجود ہیں، روشن تعلیمات موجود ہیں. پھر اسی طریقے سے دیگر دوسری جب بات ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فوری طور پر پاکستان کو گالی دی جاتی ہے. پاکستان کے اوپر فوری طور پر لاٹھ لے کے یہ جو اسلام کے بارے میں اس طرح کی فوراً بات کرتے ہیں یا چیپ سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ یا تو نادانی کا رشتہ ہے یا بغض کا رشتہ ہے. اور جن کو فوری طور پر پاکستان برا لگنے لگتا ہے، ان کا یا تو وہ نادانی میں ایسا کرتے ہیں یا وہ بہت زبردست قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ ہماری صفوں میں موجود ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح پہچان ہے. تیسرے، مسلح افواج اور ISI، کوئی بات ہوئی نہیں تو آپ ان کے دیکھ لیں، وہ ہر واقعے کو گھما پھرا کر، تروڑ مروڑ کر، خلط ملط کر کے اس کا کوئی نہ کوئی سرا مسلح افواج کے ساتھ یا ISI کے ساتھ ضرور جوڑتے ہیں. وہ ہر واقعے کی تہہ سے وہی نکالتے ہیں، خلائی مخلوق کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 3 قسم کے رویے جب آپ کو نظر آئیں تو اندازہ لگا لیں کہ یا تو یہ اسلام دشمن لوگ ہیں پیچھے، یا نادان ہیں، یا پاکستان دشمن ہے، نادان ہے، یا یہ مسلح افواج اور ISI کو عوام کے ساتھ
نفرت پیدا کرنے کے لیے، بیشک وہ فیکٹس ہی بیان کر رہے ہوں، لیکن وہ فیکٹس کے اندر بھی ڈنڈی مار کے اس کا سیاق و سباق ختم کر کے ایک خاص پیرائے میں تناظر میں جا کے وہ بات کریں گے تاکہ مسلح افواج اور ISI جیسے معتبر اداروں سے ہمارا اعتبار اٹھ جائے۔ پھر اس کی جزیات میں ہے جو ہماری پولیس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے، مسٹرسٹ ہی تو پیدا ہوا ہے۔ مسٹرسٹ پیدا کس نے کیا؟ اسی نظام نے، اور اس نظام کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو متشدد ادارہ بنا کر پیش جن کو کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ پولیس۔ یعنی پولیس کو خود ہی استعمال کیا گیا اور خود ہی اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب بدبختی ہے۔ ہماری جیلوں میں کیا ہوتا ہے اس کا نقشہ بھی خود کھینچا گیا، اور پھر جیلیں بھری بھی خود ہی، محرومیاں بھی خود رکھیں، اور محرومیوں کی آتش میں جل کر اگر کوئی بندہ کرمنل بنا تو قانون نے فوری طور پر غریب کو سزا بھی دے دی۔ گناہ کا ماحول خود پیدا کیا، اور گناہ گار ہونے پہ نہ صرف فتویٰ لگایا بلکہ اسلامی تعزیرات کی بات بھی کی، اور اس بندے کے کردار کو بھی مسخ کر دیا کہ یہ نہ صرف سوسائٹی کا مجرم ہے بلکہ اللہ کا بھی مجرم ہے۔ مہذب معاشروں نے کریکشن میئرز لیے ہیں۔ اب آ جائیں تعلیم و تربیت کے نظام کی طرف۔ اس کی راہ کیسے روکی جا سکتی تھی؟ محراب و منبر سے، میڈیا کے ذریعے، والدین کے ذریعے، گلی محلے کے ذریعے، یا ہمارے یہ جو اخبارات چل رہی ہیں محراب و منبر وغیرہ، یہی ہمارے ذرائع ہوتے ہیں نا۔ تو ہوا کیا؟ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا؟ چلے میں اس کی کہانی بھی آپ کو سناتا ہوں دکھے ہوئے دل کے ساتھ۔ صبح صبح ایک لفظ ہوتا ہے ریٹ، WRIT، اختیار، قوت، بالادستی، حاکمیت، حکمرانی، جو بھی لفظ بولنا چاہیں۔ ریٹ کا لفظ اردو میں بھی ریٹ ہی چل رہا ہے۔ میں نے جو بچپن گزارا ہے اس میں پیرنٹس کی بھی ریٹ تھی، ٹیچرز کی بھی ریٹ تھی، ایلڈرز آف دی فیملی کی بھی ریٹ تھی، گلی محلے کے اندر جو بڑا بزرگ ہوتا تھا اس کی ریٹ ہوتی تھی، چودھری صاحب کی ریٹ ہوتی تھی، لمبڑدار صاحب کی ریٹ تھی، سید بادشاہ شاہ صاحب کی ریٹ ہوتی تھی، قانون کی بھی بالادستی تھی، حکومت کی بات لوگ سنتے تھے۔ کوئی صحافی PTV پہ کوئی بات کرتا تھا، PTV کا کوئی پروگرام، تو غور سے ہم سنتے تھے، ہمیں نام یاد ہوتے تھے ان کے، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ طارق عزیز جیسے لوگ، ریڈیو پہ پروگرام ہوتا تھا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ اطہر شاہ خان یا جیدی کا پروگرام لگے، ہمیں ان سے نفرت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں 21ویں صدی میں، ریٹ کا تصور ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو جتنی مثالیں اس سے پہلے دی ہیں، آئین کی ریٹ کو صرف صوفی محمد صاحب یا اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس قوت و اختیار تھی، اس کا جہاں پہ بس چلا ہے اس نے آئین کو تہ و بالا کیا ہے، قانون شکنی کی ہے، اس نے قانون شکنی، قانون توڑا ہے، اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، جس کا جہاں پہ جو اختیار تھا۔ پیرنٹس کو دیکھ لیں تو پیرنٹس بھی ویک ہو گئے۔ ہمارا جو گھرانہ ہے، ہمارا جو فیملی سسٹم تھا، اس کو بریک کیا گیا، اور بریک کرنے کے لیے ڈرامے لکھے گئے، پروگرام کیے گئے، اپنی موجودہ اسلامی رسموں کو جو برصغیر کی اعلیٰ اقدار کی رسمیں تھیں ان کو بدعت قرار دیا گیا، اور بدیسی رسمیں آئیں اور ان کی مخالفت نہیں ہوئی، اور اگر مخالفت ہوئی تو اس طریقے سے ہوئی کہ وہ زیادہ معاملہ بگڑ جاتا۔ تو بڑی قسطوں میں ریٹ کو ختم کیا گیا ہے۔ پیرنٹس نے ٹیچرز کی ریٹ ختم کر دی، ٹیچرز نے پیرنٹس کی ریٹ ختم کر دی، یہ بھی ہمارے ساتھ ستم ہوا۔ گھر میں بڑے بھائی کی ریٹ ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب سارے ہی بڑے ہیں، سارے ہی لیڈر۔ واسف باصفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قائدین کی بہتات سے اللہ کریم ہمیں بچائے اور ہمیں کوئی قائد عطا فرمائے۔ سارے ہی قائد بن گئے، سارے ہی لیڈر بن گئے، جیسے آج کل سارے ہی موٹیویشنل سپیکر بن گئے ہیں۔ سکول کی ریٹ ختم ہو گئی۔ ہمارے دور میں ماسٹر جی اتھارٹی ہوتے تھے، اور ان کے سامنے بیٹھا ہوا چودھری صاحب کا بیٹا ہو یا کسی کامے کا بیٹا ہو، ایک صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ استاد جی کا ڈنڈا چودھری کے بیٹے کو بھی اتنی زور سے لگتا تھا جتنا کسی کمی کے بیٹے کو لگتا تھا۔ اگر فاروق شاہ نے، مٹھو شاہ نے کان پکڑے ہیں تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی سید بادشاہ ہے یا چودھری ہے یا لمبڑدار ہے یا
یہ کوئی موچی ہے یا کمہار ہے، جس نے کام نہیں کیا اس نے کان پکڑے ہیں، اور وہ سائیکل بھی صاف کرے گا، اسکول کے اندر سے وہ کوڑا بھی اٹھائے گا۔ تو بچوں کو بچپن سے وہ بدماش رویے ختم کر دیے گئے، اور اگر کبھی کسی بچے نے جا کر اپنے والد صاحب کو شکایت لگانے کی کوشش کی تو والد نے الٹا ڈانٹا کہ وہ استاد ہیں، خبردار آئندہ تم نے شکایت لگائی، اور یہی کام استاد نے بھی کیا۔ بڑی ریٹ ہوتی تھی پیرنٹس کی بھی، اساتذہ کی۔ آج اس کو اگر آپ لے کے دیکھیں تو کہاں پہ ریٹ نظر آتی ہے، چونکہ کموڈٹی بن گئی، پروڈکٹس بن گئیں، بزنس ہو گیا ایجوکیشن کے نام پر۔ اب کسٹمر کی ناراضگی سے ٹیچرز بھی ڈرتے ہیں، اور اگر ٹیچر نہ بھی ڈریں تو پرنسپل صاحب ایسے ٹیچر کو ریپلیس کر دیتے ہیں کہ آپ میرے بزنس کا لاس کر رہے ہیں، آپ میرے بزنس کا لاس کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ٹیچرز کی ایک ریٹ تھی، مورل ریٹ، وہ ختم ہوگی۔ میں ڈنڈے ڈولی کی ریٹ کی بات نہیں کر رہا، مورل ریٹ ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ محراب و منبر پہ مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحب جب کوئی بات کرتے تھے تو بڑے بڑوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بات کو رد کر سکیں، وہ ریٹ ختم ہو گئی۔ محراب و منبر کی ریٹ بالکل ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ صحافیوں کی ریٹ ختم ہو گئی، ناسے جو تھے ان کی ریٹ ختم ہو گئی، وائزوں کی ریٹ ختم ہو گئی، چونکہ علماء کرام نے علماء کرام پہ کیچڑ اچھالا۔ میں خیر علماء کرام کا لفظ زیادتی ہوگی، علماء سو کہوں گا ان کو۔ علماء شیطان جو تھے انہوں نے ایک دوسرے کو رگڑا۔ پھر ہماری لالچ، ہمارے سیاسی مفادات، ہمارے کاروباری مفادات نے ہمیں اس قدر پست کر دیا کہ ہم نے اپنے بزنس کے لیے ہر قسم کی اخلاقی گراوٹ کو قبول کر لیا۔ ٹک ٹاک اس کی جدید شکل ہے۔ جب آپ کو آپ کے اوپر قانون کی حکمرانی نہ ہو، کسی کی ریٹ نہ ہو، اور آپ جواب دہ ہی نہ ہوں، اور آپ کو اس طرح کے نظریات ملے ہوں شخصی آزادی والے، تو پھر نظام چاہیے تھا۔ مہذب ملکوں میں، امریکہ جیسے ملکوں میں، وہاں پہ اگر کسی نیوز اینکر نے بلاؤز چھوٹا سا وہ پہنا ہو نا، تو مہمان اس کی آنکھوں سے نیچے نہیں دیکھتے۔ ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہو گئی ہے، ان کا سسٹم اس طریقے سے بنا ہے کہ انہیں پتہ ہے۔ پھر ان کا جو اوورآل سوسائٹی کا ہے اس کے اندر چیٹنگ کا تصور بڑا واضح طور پر ان کو بتایا گیا کہ چیٹنگ کس کو کہتے ہیں۔ پھر ان کو سچ کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ وہ اگر بہت زیادہ برائیوں میں ہے، شادی کے بغیر وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو وہ سچ بولتے ہیں، وہ منافقت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں سچ کی ریٹ نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، حکمرانوں کی حکمرانی ہے۔ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، حکمرانوں کی حکمرانی ہے۔ اب حکمران کون ہے یہ بھی ہم طے نہیں کر سکے۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے جو نتیجہ نکلنا تھا وہ اس طرح کے مینار پاکستان جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اب اگلا اس میں جو ستم ہوتا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اب آپ ایک تو واقعہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، دوسرا اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ نے اسلام کو، پاکستان کو مزید بدنام کیا۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ جو ہمارے یا نادان ہیں یا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو سائی آپس کرتے ہیں، انفارمیشن وار جو کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں نے تو نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے سوشل میڈیا ٹائکونس جو بنے ہوئے ہیں ان کو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے پیچھے، اور وہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انسٹرکشنز لے کر نوجوانوں کی ضرورتوں کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی ضرورت ہے روزگار۔ یہ پورا ایک منظم گروہ ہے جن کے ڈانڈے ہر جگہ پہ ملتے ہیں۔ ہماری حکومتیں اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پروب نہیں کرتی، چونکہ ایسے لوگ ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ووٹر انتخابات کے دنوں میں جس نے سپانسر کیا ہوگا، آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیں گے جب آپ حکومت بنا لیں گے؟ وہ تو آپ کا بھائی بند ہے۔ تو کوئی نہ کوئی قانون میں ایسا ریلیکسیشن پیدا کی جائے گی کہ آپ اس کو چھوٹ دے دیں۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں ابھی افغانستان پہ کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا، چونکہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں،
آئی ایم ناٹ اے کڈ، مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے سب سے پہلے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ایسے ہی جا کر تو تجزیہ کرتے پھریں۔ ہمارے اپنے ملک میں واقعات بڑھ رہے ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اور جب یہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو میں اس ٹون کے بارے میں اصل میں زیادہ متفکر ہوں، جو ٹون اس واقعے کے بعد سو کالڈ اینکر پرسنس کی ہوتی ہے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ہوتی ہے، چند، وہ پورا گروہ ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، ایک گروہ وہ ہے جو دماغ سے کھیل رہا ہے، اور کثیر تعداد ان جاہلوں کی، نادانوں کی ہے جن کو اسلام کا دین تو مل گیا ہے لیکن انہیں یہ تربیت نہیں ہے کہ تحقیق کیے بغیر ہم نے بات آگے نہیں پہنچانی تھی۔ دے کال دیم سیلز مسلمس، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر بات آگے نہیں پہنچانی تھی۔ میں اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں، بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے بغیر تحقیق کے وہ پوسٹیں آگے شیئر کر دیتے ہیں، چونکہ وہ اپنی فیلڈ میں تو پروفیسر ڈاکٹر ہیں لیکن انہیں نہیں پتا سوشل میڈیا پہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ ایک ذرا سا پڑھنا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھ کے شیئر کر دیں، اور ہم کر دیتے۔ ایک ذرا ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم دراصل جو بات شیئر کر رہے ہیں اس کا نقصان اسلام کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے۔ وہ ایونٹ ختم ہو جائے گا، وہ واقعہ جزوی واقعہ ایک جگہ پہ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اوور آل پوری دنیا میں اسلام کا تشخص ڈاؤن جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے؟ اوور آل جو پاکستان کی امیج بلڈنگ ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے؟ اوور آل جو ہماری پولیس، ہمارے فوج، ہماری آئی ایس آئی کے بارے میں جو تصور ہے وہ نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے؟ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہماری صفوں میں گھس بیٹھی ہے لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے ایک واقعے کو، بیشک وہ واقعہ کروایا گیا ہو یا ہو جائے آئسولیٹڈ واقعہ، اس واقعے کو بنیاد بنا کر پورے معاشرے کو ثابت کرنا کہ یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن گیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نفسیات چل رہی ہوتی ہے۔ یا تو وہ ایک آپ یوں کہہ لیں اس کو کہ پری پلانڈ طریقے سے ہوگا، یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر والے یا سائیکولوجیکل آرڈر والے لوگ یہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی واقعہ ہو تو فوری طور پر جذباتی ہو کر اس کو وائرل کرنے کے چکر میں نہ پڑا کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ سیاست کر رہے ہیں، آپ کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ مذہب کو استعمال کریں گے، کچھ حب الوطنی کو استعمال کریں گے، کچھ مشرقیت کو استعمال کریں گے، کچھ کہیں گے اسی تے پنجابی ہیں بھائی، پنجاب دی غیرت ہے، کچھ کہیں گے پٹھان، کچھ کہیں گے بلوچی، کچھ کہیں گے بلتستانی وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا پتہ ہے کیا؟ وقت گزر جاتا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، وہ واقعے کی گرد بھی تھم جاتی ہے، کیا ٹارچر ختم ہوتا ہے؟ پھر ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، پھر ایک نیا واقعہ ہوتا ہے۔ واقعات کا تسلسل ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہمارے اسکولوں کی حالت زار آج بھی وہی کی وہی ہے جہاں سے یہ پول نکلنا تھا، جہاں سے پروڈیوس ہونے تھی یہ جنریشن۔ ہماری رٹ ختم ہو گئی ہے، خاندانوں کی رٹ ختم ہو گئی ہے، علماء کرام کی رٹ ختم ہو گئی ہے۔ سب اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں ایسے معاملات میں، بولتے تک نہیں ہیں، چونکہ جو بولے گا گالیاں سنے گا۔ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں مذہبی اعتبار سے، ہم گروہوں میں تقسیم ہیں سیاسی اعتبار سے، اور جب ہم نے سیاست کی تو ہم نے حدود کا خیال نہیں رکھا۔ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے ہر قسم کی الزام تراشی کی، بہتان لگائے۔ جب ہم نے مسلکوں میں فرقہ واریت کے اندر ایک دوسرے کو کافر قرار دیا تو ہم نے حدود کا خیال نہیں رکھا۔ ہم نے اپنے مخالف مسلک کو روندنے کے لیے ہر قسم کی کتاب لکھ دی، ہر قسم کی تعبیر کی، حدیثوں کے من مانے ترجمے کر لیے، آیتوں کی من مانی تشریحیں کر لی، سیاق و سباق سے ہٹا کر ہم نے کیا۔ جب ہمارا مقصد کاروبار تھا میڈیا کا تو ہم نے حالات کو مسخ کر کے خبریں بنائیں، تجزیے کیے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا، میں خود اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہوں۔ ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علماء کرام کو، دانشوروں کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو، اس سوسائٹی کے ان لوگوں کو جنہیں اس وطن میں رہنا ہے، اور ان اداروں کو جنہیں اس وطن میں رہنا ہے، جو اس وطن سے محبت کا حلف اٹھاتے ہیں،
उन इदारों को सर जोड़ के बैठना होगा। ठीक है, आप अपनी अपनी पेशेवराना अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत किसने करनी थी? हमें इतना भी इख्तियार नहीं रहा कि किस तरह के ड्रामे हमारे मुल्क में चलेंगे। हमें इतना भी इख्तियार नहीं रहा कि हमारे सहाफ़ी, हमारे एंकर पर्सन सो कॉल्ड, जिनको हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये फ़लाँ मुल्क की फंडिंग पे चल रहे हैं, वो फिर भी हमारी छाती पर मूंग दलते रहते हैं। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, मैंने उसका पहले इकरार कर दिया हुआ है, मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन किसी चीज़ का इकरार करने का मकसद ये है कि आप उससे इस्लाम के ऊपर लान तान करें, पाकिस्तान को गाली दें। मुसल्लह फ़ौज में भी इक्का दुक्का को वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो क्या उससे हमारी फ़ौज जो है वो उसका सर नीचा कर दिया जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए? ये दीन ही ठीक नहीं है क्योंकि इसके मानने वाले ठीक नहीं रहे। यही कुछ किया था जिन्होंने दहशतगर्द हमें बनाया है 9/11 के बाद। वहाँ पे भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही हुई थी। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उनकी मदद करते हैं। यह पाकिस्तान मोहब्बतों की सरजमीन है। आए मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊं पूरे पाकिस्तान में कितने इस तरह के वैशी रवैये हैं जो लड़कियों को इस तरह छेड़ते हैं। नहीं छेड़ेंगे लोग। अकलीतों में, आप ईसाई आबादियों में चले जाएं, वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं करते। हमारी यूनिवर्सिटियों में कभी कोई इस तरह इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं, और वो बदतमीज़ लोग होते हैं, वो बदतमीज़ लोग होते हैं। उनके घरों में जाकर देख लें, जिनके घरों में हराम रिज़्क आ रहा होगा, जहाँ पे कोई ना कोई ताकत का बादशाह, जो निज़ाम का जिसमें उसके पास पावर है, तो पेरेंट्स को उनकी रेट ख़त्म हो गई। पेरेंट्स के काबू में नहीं है बच्चे, चूँकि पेरेंट्स के काबू में उनका अपना नफ्स नहीं है। सो मामलात है ना। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है डिक्लाइनेशन, ये जो डिक्लाइन कर रहा है हमारे पास। तो इस कोलैप्स को मजमूई तौर पर ही रोका जा सकता था। ब्लेम गेम करने से ये बात और ज़्यादा बढ़ेगी और उनका फ़ायदा हो रहा है, जो मैंने आपको परसों बताया था। और अक्सर सेशंस में ये जिक्र ज़रूर करता हूँ कि अफरात व तफरीत वाले लोग किसी भी मुआशरे को डबो दिया करते हैं। जितने लोग इंतहा पसंदी वाले होते हैं, उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो, मज़हब से हो, तरीक़त के साथ हो, या कारोबार के साथ हो, या किसी भी हवाले से समाज के साथ, वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। वो रवैये हमेशा नुकसानदेह होते हैं जो इंतहाओं पर फायज होते हैं। इंतहा पसंदी का रवैया कभी देर पा नताइज नहीं लेके आता, और अगर वो देर पा नताइज निकालेगा तो ज़वाल निकलेगा। ये जो ज़वाल है, इसके पीछे हम सब की मेहनत है। तो हम आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के सो सकते हैं सुकून से, लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसले का हल चाहिए तो फिर आपको आयशा को भी कटहरे में खड़ा करना होगा, उस निज़ाम को भी कटहरे में खड़ा करना होगा, उन सियासतदानों को भी कटहरे में खड़ा करना होगा जिन्होंने सियासी जलसों में गालियां दी, ऐवानों में जिन्होंने एक दूसरे के गिरबान पे हाथ डाला। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसी तरीके से ट्रेनिंग हुई है नौजवान नस्ल की। हम में से हर शख्स को पता है कि जहाँ पे इस तरह का त्यौहार हो रहा हो, 14 अगस्त को लड़के मोटरसाइकिलों पे चल रहे होते हैं, पास से गुजरते हुए वो अंदर पटाखे गाड़ियों में छोड़ते हैं। हर साल ये वाक़यात होते हैं। किसने रोका है इसको? कि जब आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पॉलिटिकल नुमाइंदे बैठ के वो बाजे बजा रहे हों, तो कौन रोकेगा इस चीज़ को? जब ताकतवर प्लाटों के ऊपर काबिज़ हो जाएं और गरीब अदालतों में एड़ियाँ रगड़ते रहें और उनको इस वजह से इंसाफ ना मिले कि वो तगड़ा वकील नहीं कर सकते, और मुल्क कहे जी कि कोई एक धेले की भी करप्शन साबित कर दे, एक ऐसा निज़ाम जो सारा कुछ आप अबव द लॉ हों और निज़ाम सारे का सारा आपने काबू किया हो, आपने बंदे भर्ती किए हों, हर जगह पे आपके हम नवा हों, आपने चैनल्स बनवा लिए हों, आपने तनहाएँ दे देकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बना रखे हों, तो वो आपके लिए रत्बुल लिसान रहेंगे, आपके कसीदे पढ़ेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। और यही हुआ हमारे यहाँ। तो हम सच नहीं बोल रहे, और जब हम सच नहीं बोलते तो मसला हल नहीं होता। जब मसला हल नहीं होता तो हर अगला वाक़या पहले वाक़े से ज़्यादा शदीद नहीं हो रहा, और जब शदीद होता है तो क्या कहा जाता है? जानवरों का मुआशरा है। हमें जानवर बनाया किसने है? जानवरों ने। मुहज़्ज़ब मुआशरों ने जानवरों को, पेट एनिमल्स को सधा लिया है, शेरों को सधा लिया उन्होंने।
ہم انسانوں کو نہیں سدھا پائے؟ فیلئر کہاں سے آیا؟ چونکہ ہم فیلئر ان بندوں کا قرار پاتے ہیں جو 400 بندے ہیں. یہ ان کا فیلئر نہیں ہے، یہ عائشہ کا بھی فیلئر نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ سٹوری چل رہی ہے، یہ تو اب رد عمل سامنے آ رہے ہیں. یہ جو فصلیں بوئی گئی تھیں یہ کاٹ رہے ہیں ہم. کس نے بوئی تھیں؟ ان ہاتھوں کا کیوں محاسبہ نہیں ہوا؟ چونکہ وہ ابو دی لا ہیں. جنہوں نے یہ دہشت گردی، تشدد، یہ انتہا پسندی، یہ افراط و تفریط جنہوں نے پیدا کی تھی، وہ آج بھی معزز ہیں. چونکہ ان کا کسی دور میں محاسبہ نہیں ہوا. کس کرپٹ کا محاسبہ ہوا؟ غریبوں کا ہو جاتا ہے، غریبوں کا ہو جاتا ہے. غریبوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. چونکہ غریبوں کے لیے کوئی کالم نہیں لکھے گا، کتاب نہیں لکھے گا، غریبوں کے لیے کوئی تجزیہ نہیں کرے گا. یہ اس واقعے کو لے لیں، بنیاد بنا لیں. کتنے لوگ ان 400 بندوں کے گھروں میں گئے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ بھائی آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ کے لڑکے نے یہ کیا ہے. وہ نیریٹو ہم آدھا سچ. طاقتوروں کے پلڑے میں ہم ہمیشہ جھک جاتے ہیں. طاقتوروں کے پلڑے میں ہم ہمیشہ جھک جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی تگڑی کون سی ہے. ہماری پولیس بھی اسی طرح ٹرینڈ ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں تگڑی پارٹی کون سی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ 100 روپے کی رشوت دے کے جان چھڑوانی ہے، یا 500 کی دے کے چھڑوانی ہے، یا 25,000 کا وکیل کر کے جان چھڑوانی ہے. فیصلہ آپ خود کر لیں، اور کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے. وطن ہمارا ہے، قوم ہماری ہے، بڑے زرخیز دماغوں والے نوجوان ہیں. جہاں جہاں سے ان کو تربیت ہو سکتی تھی وہ مراکز اگر اپنا مزاج بدل لیں آج، تو آج جو نوجوان نسل 15 سال کے بعد جوان ہوگی، بچے، وہ بہتر پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے. ہم نے سلیبس ایسا رکھنا تھا. سب سے جو بنیادی ترین چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہر بندہ، ہر ادارہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا. یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے. حلف اٹھاتے ہیں ہم، لیکن وہ حلف پامال ہو جاتا ہے. وہ صرف کاغذی کارروائی ہے. طاقتوروں کو ساری اجازت ہے. قوت و اختیار والے قانون کو روند دیں، قانون کچھ نہیں کر سکتا. قانون بھیگی بلی ہے ان کے سامنے. طاقتور جب تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، اور وہ مثالیں میڈیا پہ ہمارے سامنے نہیں آتی. میڈیا بھی طاقتور ہو گیا نا. میڈیا کو اب ذرا سا چھیڑیں، دیکھیں چینل کیسے ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اینٹ سے اینٹ بجا دیں کہ وہ راتوں رات صحافت پہ حملہ ہو جائے گا. صحافت پہ حملہ ہو جائے گا. ادھر سیاستدان کی بات کی، جمہوریت کے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی. کسی ایک آدھ جنرل کی بات کرو گے تو وطن کے خلاف سازش ہو جائے گی. ہم کہاں جائیں؟ ہم نے ان رویوں کو پالا ہے. یہ گلو باٹ رویے ہمارے ہاں پلے ہیں. اپنے مفادات کی خاطر ہم نے ان بدماشوں کو، اوباش رویوں کو پالا ہے. ایک ہی صورت ہے بچنے کی. اگر ہم مخلص ہیں تو پھر ہمیں اسلام، پاکستان، مسلح افواج اور ISI کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. قانون کے آگے ہر چیز کو سرنڈر کرنے کی بات کرنی ہوگی، اور ان لوگوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی جو ہماری صفوں میں ہیں اور جن کی جو طبیعتیں ہیں اس کا بغض چھپائے نہیں چھپتا. تو آپ نوجوان ہیں، اگر آپ ایٹ لیسٹ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیتے نا، تو شاید آپ ایسا کنٹینٹ وائرل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے. میرے طلبہ و طالبات ایسا کرتے ہیں، میں ان سے بڑا خوش ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں. دعائیں کرتا ہوں کہ آپ نے چلو مجھ سے ایک یہ بات سیکھ لی کہ سر فاروق نے کہا ہے بغیر تحقیق کے پوسٹ شیئر نہ کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے نوجوان یہ لکھتے ہیں کہ سر نے منع کیا. ہم ایسا نہیں کرتے. اور پھر وہ دیکھتے ہیں 2-3 دنوں کے بعد سچ کچھ اور ہی سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ کہ ہمیں یہ عادت پڑی ہے. اور میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں. میں خوش ہوں آپ سے کہ چلو ایٹ لیسٹ کچھ بندوں کے اندر تو یہ بات آئی ہے. میں بہت ہرٹ ہوتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بڑا سینسٹیو. اسلام کے یہ فرقہ واریت، اسلام کے اوپر جا کے بات ختم ہوتی ہے. ایک مسلمان کا کوئی جو انسانی سطح پہ نفسیاتی عوارض کا شکار بندہ تھا، اس نے بے شک داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. وہ دیکھیں جی یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں جن کو مولویوں سے خدا واسطے کا بیر ہے. ہماری صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں. ایک واقعے کو بنیاد بنا کے وہ مولویوں کو رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زیادتیاں ہم کر رہے ہیں، چونکہ ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ایسے ایسے اللہ کے نیک ولی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر پیسہ لیے 5 وقت اذانیں بھی دیتے ہیں
जमातें भी करवाते हैं, जनाजे भी पढ़ाते हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। लेकिन हम एक गंदी मिसाल बनाकर सारे मौलवियों को रगड़ते हैं। एक हाफिज़ अगर उससे नादानी में इंसानी लेवल पे नफ्स के हाथों मजबूर होकर एक गुनाह हो गया तो हम कहते हैं ये जी मदरसे में ऐसा होता है, मदारस में ये देखें क्या। और बहुत सारे वो जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं उनको तो ऐसा वाक़या खुदा दे, बस देखो फिर वो इस्लाम के लिए कैसे उनका बस नहीं चलता, वो कुरान में से ऐसी आयतें निकाल दें, कोशिश उनकी यही होती है। अच्छा, फिर वो उसमें उन उलमाए कराम को, उलमाए सू बल्कि कहना चाहिए, जिनको बेचारों को कभी टीवी पे मौका नहीं मिला, उनको वो थोड़ा सा ऑन एयर ले लेते हैं। अपने आप गौर करेंगे, जो चैनल जिस तरह का है ना वो उसी तरह के आलम को बुला लेगा और उनसे सवाल इस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा उनके सामने कि वो जो जवाब देंगे उससे उनका उस मीडिया हाउस का नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा, या जो बात वो एंकर पर्सन लेके चल रहा है वो उसका आगे पीछे वाला हिस्सा काट देगा, और जब देखेगा कि वो सवाल कहीं और जा रहा है जवाब, तो फ़ौरन नया सवाल दाग दिया जाएगा या ब्रेक ले ली जाएगी। कब तक हम ऐसा करेंगे? तो मैं ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को सबको ब्लेम कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को भी शामिल किया है और कहा है कि हम सबको इस पर बैठना है, क्योंकि अगर मीडिया की मैं कोई बातें कर रहा हूँ तो वो मीडिया वालों के बंधु ने ही सामने लाई हैं। अदालतों की बातें भी अदालतों से ही निकल रही हैं या मीडिया से सामने आ रही, तो हमारे सामने रवैये आ रहे हैं, और वो रवैये जब आते हैं तो फजूल नहीं होते। सियासतदान गालियाँ देना छोड़ दें, उनके सियासी जलसों में तहजीब आ जाए, वोटरों में तहजीब आ जाएगी। महराब व मिंबर से तशद्दुद ख़त्म हो जाए, फ़िरका वारियत तकफ़ीरियत ख़त्म हो जाए, मुक़्तदियों में अमन आ जाएगा। असातिज़ा और वालिदैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज आराइयाँ ख़त्म कर दें, बच्चे दोनों की रिस्पेक्ट शुरू कर देंगे। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा कर सकती अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ज़वाल से हम नहीं रुक सकते, ये ज़वाल बढ़ता चला जाएगा। आई होप और आई प्रे कि आपको इस तवील मैसेज की समझ आ जाए। मेरा हाथ थक गया है लेकिन ये ज़रूरी था, ये अज़ान देना बड़ा ज़रूरी था, ताकि आप मेरा मुद्दा, मेरा माफिज़ ज़मीर मुकम्मल तौर पर समझ जाएं कि मेरा मिजाज क्या क्या है और मुझे क्या लगता है कि सलूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है? मैं आपको ये भी पैटर्न्स मिला के बता सकता हूँ कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ताकत के अवानों में हर जगह पर जहाँ से फ़ैसले होते हैं ऐसे लोग पहुँच गए हैं या पहुँचा दिए गए हैं कि अब उन्हीं की नकार खाने में मेरे जैसा तूती की आवाज़ कौन सुनता है। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, टूटे हुए शूज़ पहन के यहाँ खड़ा हूँ ग्राउंड में, सुबह की सैर करने के लिए निकला हूँ, इस उम्मीद पे कह दिया है कि मेरी बख्शिश का कुछ सामान हो जाए। हमारे नौजवानों को अगर माहौल मिल जाए, यकीन मानिए इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज़ है साकी। ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है, ये बड़ी ज़रखेज़ है, बड़ी सरखेज़ है। सिर्फ यह है कि इनको लान तान करनी छोड़ दी जाए नौजवानों को जब आपने जायज़ हकूक़ उनके छीन लिए, उनको आपने धकेला इस तरफ, पहले आपने उनको गुनाह और जुर्म पे उकसाया, अकरबा परवरी के ज़रिए मेरिट का ख़ात्मा करके, शफाफियत का कला कमा करके नौजवानों को आपने 2 नंबरी पे उकसाया, और जब 2 नंबरी की तो आपने उनको पकड़ के मारा भी। कोट आपको पढ़नी चाहिए थी, उस निज़ाम को पढ़नी चाहिए थी जिसकी वजह से ये सारे हालात हमारे सामने आ रहे हैं। निज़ाम अदल को कुट पढ़नी चाहिए थी, जिनकी वजह से ये जो अब हमारे यहाँ तफरीक पैदा हुई है अमीर और गरीब की। लेकिन कौन बोलता? सबकी कमज़ोरियाँ हैं, सब के पास। या तो अल्लाह अपने फरिश्ते उतारे, या ये जो 80-85% गरीब आबादी है ये किसी दिन सर जोड़ के बैठे और एक ही दफ़ा सड़कें ब्लॉक करे, सिर्फ़ एक दिन के लिए, सारे निकल आएँ, और ये जो चंद लोग इनको उल्टा लटका दें। अगरचे ये भी तशद्दुद वाला रवैया है, लेकिन फिर सलूशन तो इसी तरीके से निकलता है। या फिर एवोल्यूशन की बात है, जिसके ऊपर मैं ये घंटा डेढ़ बोलता रहा हूँ, ये है एवोल्यूशन, कि आप चीज़ें को इवाल्व करने दें। इवाल्व चीज़ें उस वक्त होती हैं जब सिस्टम होता है, जंगल में चीज़ें इस तरीके से इवाल्व नहीं होती, वो एवोल्यूशन और तरह की होती है। हम अगर एवोल्यूशन चाहते हैं, रेवोल्यूशन को छोड़ दें, वो तो एक और तरह की कहानी है। एवोल्यूशन अगर हम चाहते हैं तो हमें पेरेंट्स की रेट बहाल करनी होगी, टीचर्स की रेट,
سسٹم کی ریٹ ہر بندے کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا. کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی صحافی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاستدان، کوئی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، کوئی آئی ایس آئی کا بندہ، کوئی قانون سے ماورا نہیں ہوگا. ہر شخص سرنڈر کرے اپنے آپ کو قانون کے آگے، اور اس چیز کو پوری قوم میک شور کرے کہ قانون کیا ہے اور اس کے آگے کون سرنڈر نہیں کر رہا. ہمارے ہاں قانون کے آگے بڑے وڈیرے سرنڈر نہیں کرتے، اور ان کے ہم نوا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں. یا ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا تھا. سب یہی کہتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کے دور میں کیا ہوا تھا. اچھا جی چھوڑیں، وہ ماضی ہو گیا، آج سے شروع کریں. آج سے شروع کر لیں بھائی، آج سے شروع کریں. اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے. اپوزیشن بھی تو اسی وطن کی ہے نا. وہ بندہ جس کا کاروبار باہر ہے، جس کی اولاد باہر ہے، جس کے مفادات. اب یہ دیکھیں افغانستان کے جو اشرف غنی غائب ہو گئے نا راتوں رات، اور ٹرمپ صاحب کی تقریر سنیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے سینیٹرز کے ساتھ تو بیٹھ کے یہ شراب نوشی کرتے تھے شراب و کباب کی محفلوں میں. ہمیں امید تھی کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ ہے بڑوں کا. اور ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ افغانستان میں ایسا پیدا کر لیے ہوں اشرف غنی نے جو ان کو ولی اللہ سمجھتے ہوں، امیر المجاہدین سمجھتے ہوں، اور عین ممکن ہے وہ جماعت شماعت بھی کرواتے ہوں کہیں پہ. مجھے تو نہیں ساری حقیقت کا پتہ، لیکن ٹرمپ کی تقریر میں نے سنی ہے اس کے بارے میں. ہر جگہ پہ یہی ہے. تو ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا گو ہوں اللہ کریم اکابرین کو، ہمیں، ہم سب کو شعور عطا فرمائے، ہماری ریٹ بحال کرے، معاشرے کی اعلیٰ اقدار کی ریٹ بحال ہو، علماء کرام کی، مولویوں کی، پیروں کی، اساتذہ کرام کی ریٹ بحال ہو، والدین کی ریٹ بحال ہو، اولاد کی ریٹ بحال ہو، ہمارے ہر صوبے کے اعلیٰ اقدار کی ریٹ بحال ہو، پاکستان کی ریٹ بحال ہو، اسلام کی ریٹ بحال ہو، ہمارے قانون کی ریٹ بحال ہو، قانون کی یہ حاکمیت بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور ہم جو خدا والے ہیں ہم حقیقی معنوں میں خدا والے بن جائیں، عملی طور پر خدا والے بن کے دکھائیں. اور ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم عملی طور پر دنیا بھر سے بہتر معاشرہ بن کر دکھائیں. یہی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر دائی جنہ لائی رکھو، ایتھے اسی لانا ہے، اوتھے فرشتہ سانو لانا ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے ان والدین کے لیے، آپ کی والدہ یا والد کے لیے جو دنیا سے چلے گئے. اللہ کریم ان کی مغفرت کرائے، بخشش فرمائے، میری بیٹی سمیت. ہم جو موجود ہیں اور ہمارے بعد جو آئیں گے، اللہ کریم ہمیں بھی بخش دیں. ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، اللہ ہی بخشنے والا ہے. اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کرتوتوں کو ریویو کر سکیں، ہم اس وطن پر رحم کر سکیں، ایک دوسرے سے بلیم گیم کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کی واقعی اصلاح کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، اور ہم اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دوست نما دشمنوں کو پہچان سکیں، جو بہروپیے ہیں، جن کا بغض ہے اسلام کے خلاف، جن کو چبھتا ہے پاکستان، جنہیں ہماری اقدار ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو ڈالر لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر کپڑے اتار کر ننگا برہنہ رقص کر سکتے ہیں. وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا کوئی سوچ ہو، وہ قابل گرفت ہے. ایسے ڈرامے، ایسے تجزیے، ایسے پروگرام، اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوں ان کا سد باب ضروری ہے. کاش حکومت وقت اکابرین سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس فقیر کی مسکین کی بات جو ہے نا اس پر غور کیا جائے. بدماش رویے ہمارا بہت بڑا روگ ہے. مجھے اجازت دیجیے اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میں نے رات سے مجھے لگتا ہے میں نے کچھ کھایا نہیں، مجھے بھوک لگ گئی اور تھک بھی گیا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سب کے لیے بڑی دعائیں.